How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया को कॉलेज में ही चक्कर आ जाते हैं और वहाँ पे जो और स्टूडेंट्स होते हैं वो उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। और आलिया जो है वो कुछ लड़कियों को बात करते सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि यार वो जो नई लड़की ट्रांसफ़र हुई है तुम्हें पता है उसे चक्कर आ गए, पता नहीं उसे क्या हुआ और उसे मेडिकल रूम में ले गए। ये सुन के आलिया जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भाग के वो मेडिकल रूम में जाती है। वहाँ वो जाके देखती है कि अमाया अभी भी मतलब बेहोश होती है। तो उसे देख के बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है आलिया कि इसे क्या हो गया। तो उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है और कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। ऐसे उसे कह रही थी और साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रो भी रही होती है। तो जो अमाया होती है वो मतलब बेहोश होती है, बट उसे ना अंदर से फीलिंग आ रही थी, एहसास हो रहा होता है कि यहाँ पे मतलब आलिया है। तो ऐसे ही मतलब जो आलिया होती है रो रही होती है उसके पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के, तो फिर मतलब उसके बाल थोड़े अपने हाथ से पीछे करती है और उसके माथे पे किस करती है। तो जब किस करती है तो अमाया जो है थोड़ा थोड़ा होश में आने लगती है। ये देख के आलिया जो है वहाँ से भाग जाती है। अमाया जब उठती है इधर उधर देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो कहती है यहाँ पे कोई तो था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आलिया थी। बट जो आलिया होती है वो तो वहाँ से चली गई होती है। आलिया वहाँ से जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है और वहाँ पे ना कहती है अपनी दोस्त रिमशा को कि तुम ना जाओ अमाया के पास, ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रिमशा कहती है मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें इतनी फ़िक्र है तो तुम उसके पास चले जाओ ना। और वैसे भी अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे अब वो एक आँख भी नहीं पसंद उसे देखना ना। तो आलिया को गुस्सा आ जाता है, कहती मैं तुम्हें कह नहीं रही उसकी तबीयत ख़राब है, तुम जाओगी या नहीं। तो कहती तुम्हें इतनी पड़ी है तो तुम चली जाओ, मैं क्यों जाऊँ, वैसे भी वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों जाऊँ। तो ना रिमशा जानबूझ के ऐसे कह रही है कि ये ना जाए उसके पास, बट आलिया नहीं जा रही होती, वो ज़बरदस्ती रिमशा को भेज देती है उसके पास। तो जब रिमशा वहाँ पे जाती है तो अमाया बहुत ही परेशान खड़ी होती है और साथ में जो है डॉक्टर भी खड़ी होती है वहाँ पे। तो फिर पूछती है रिमशा डॉक्टर से कि अब ये कैसी है, उसे क्या हुआ था। तो कहते हैं कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, बट लगता है इसने कोई टेंशन ज़्यादा ले ली थी और वीकनेस ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से थोड़े से चक्कर आ गए, बाकी कोई मसला नहीं है। तो रिमशा से पूछती है कि तुम्हें क्या टेंशन है, मतलब चक्कर आने थे तो आलिया को आते इतने टेंशन तो उसने लिए, तुम्हें क्या मतलब क्यों चक्कर आने हैं। तो वो ना माया जो है वो मतलब परेशान बैठी होती है, गुमसुम यही सोच रहे होते कि आलिया यहाँ पे आई थी या नहीं। तो फिर वो रिमशा से पूछती है कि रिमशा मुझे एक बात बताओ कि जब मैं बेहोश हुई थी तो क्या आलिया मुझे देखने के लिए आई थी। तो रिमशा कहती नहीं, वो क्यों आएगी तुम्हें देखने के लिए। तो अमाया कहती नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थी मेरे पास और मुझे पक्का पता है, मतलब मेरे सुन के ना वो रह नहीं सकती, वो पक्का आएगी। तो रिमशा कहती नहीं नहीं वो नहीं आई, तुम ऐसे ही गलत सोच रही हो, वो क्यों आएगी तुम्हारे पास, वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा खफा है, वो नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो ये कह के रिमशा वहाँ से चले जाती है। तो अमाया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि वाकई मतलब मेरी इतनी मतलब मुझे चक्कर आ गए और ये सुन के भी मेरे पास नहीं है आलिया, मुझसे इतनी नफरत करने लगी है क्या। ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मेडिकल रूम से निकलती है। तो बेल हो जाती है, क्लास का टाइम हो जाता है, तो वो लेक्चर लेने चली जाती है। वहाँ पे आलिया जो है वो पहले से रूम में बैठी होती है। तो अमाया उसको देख के परेशान हो जाती है, कहती है कि इतनी भी क्या नफरत, इतना भी क्या गुस्सा कि एक बार मुझे देखने भी नहीं आई। ये कह के वो अपनी सीट पे बैठ जाती है और बहुत ही मतलब उसका मूड ख़राब होता है। तो इतनी देर में लेक्चर स्टार्ट होता है, मैम आती है, मैम कहती हैं कि जो मैंने तुम लोग को असाइनमेंट दी थी चलो शाबाश बेटा अपने अपने बेंच पे रखो निकाल के। तो अब जी जो आलिया होती है वो तो असाइनमेंट निकाल लेती है। अब जो अमाया होती है वो परेशान होती है, वो तो कहती है कि मैंने तो असाइनमेंट बनाई नहीं। तो जब मैम कहती हैं कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं बनाए वो खड़े हो जाएं, तो अमाया खड़ी हो जाती है क्योंकि उससे तो नहीं पता होता कि उसकी असाइनमेंट बनी हुई है। तो जब आलिया देखती है कि ये खड़ी हो रही है तो फिर वो ना खड़े होकर कहती है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके बैग में उनकी असाइनमेंट है और वो फिर भी खड़े हो रहे हैं, वहाँ लगता है ज़्यादा शौक है उन्हें पनिशमेंट लेने का ना। तो ये सुन के अमाया थोड़ा बहुत तो समझ जाती है कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रही है। तो फिर वो बैग खोलती है, कहती नहीं मैंने तो असाइनमेंट बनाई नहीं थी। फिर जब अपनी नोटबुक निकालती है तो देखती है कि उस पर तो असाइनमेंट उसकी पहले से बनी हुई होती है जो कि आलिया ने बनाई थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है इस बंदी को मेरी फ़िक्र तो है, तो फिर ये दिखावा क्यों करती है मेरी फ़िक्र ना होने की। तो मतलब वो फिर असाइनमेंट मैम को देती है और फिर तो उसके मुंह पे बड़ी सारी स्माइल आ जाती है और जाने का नाम ही नहीं लेती स्माइल। अब दूसरी तरफ जो आलिया होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने देखा था कि हमारे को चक्कर आ गया। तो फिर ना मतलब ड्यूरिंग लेक्चर में वो फिर पूछती है इससे अपनी दोस्त से ना रिमशा से कि उसे क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या कहा कि उसे चक्कर क्यों हुआ, उसकी तबीयत ठीक तो है ना, कोई ज़्यादा मसला तो नहीं। तो वो आगे कहती तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम खुद जाके हमारे से पूछ लो ना कि वो ठीक है या नहीं, मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रही हो। मैं तो नहीं जा रही, मैं मुझे क्या पता कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उसके साथ जो मर्ज़ी हो, मुझे क्या फ़िक्र है उसकी। तो आलिया कहती बकवास बंद करो, मुझे सही से बताओ डॉक्टर ने क्या कहा, वो ठीक तो है ना। तो कहती
اچھا تمہیں اتنی پڑی ہے نا تو جا کے اسی ڈاکٹر سے ہی پوچھ لو، میرا دماغ نہ خراب کرو. یہ کہہ کے رمشا نا وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے. اچھا اب جی لیکچر اوور ہو جاتا ہے اور اب عالیہ بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں امایا کے پاس جاؤں، اسے پوچھوں نہ پوچھوں اس کی طبیعت کیسے ہے. تو اس کے پاس جاتی ہے پوچھنے کے لیے. تو امایا جو ہے سامنے کھڑی ہوتی ہے گمسم. تو نا عالیہ اس کے پاس جاتی ہے. ابھی اس کے پیچھے جو ہے شولڈر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے کہ عادی کا فون آ جاتا ہے نا امایا کو. تو پیچھے سے عالیہ دیکھ لیتی ہے کہ فون پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے عادی. تو جی عالیہ وہی سے پیچھے اپنے قدم کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے غصے میں. وہ غصے میں ایسے ہی چلتی جا رہی ہوتی ہے. اسے پتہ نہیں چلتا وہ چلتے چلتے کب میڈیکل روم کے باہر پہنچ جاتی ہے. تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے میڈیکل روم ہے. تو کہتی ہے میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں، میرا تو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. پھر جانے لگتے ہیں تو پھر کہتی ہے اچھا اب میں یہاں آئی گئی ہوں تو پھر پتہ کر لیتی ہوں نا مایا کا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، اس کو کیوں چکر آئے تھے. تو ایسے کہہ کے اندر روم میں جاتی ہے. تو پھر ڈاکٹر بیٹھی ہوتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ نا وہ بھی تھوڑی دیر پہلے نا ایک لڑکی بھی ہوش ہو کے نا آئی تھی یہاں پہ، اس کو کیا مسئلہ تھا، اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا، اسے کوئی زیادہ پرابلم تو نہیں، کوئی بخار وخار تو نہیں تھا اسے. تو ڈاکٹر کہتی ہے آپ کون ہو اور آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو، دوست ہو کیا اس کی. تو عالیہ کہتی تو ڈاکٹر کہتی ہے ہاں زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑی ویکنیس ہو گئی تھی، لگتا ہے کافی دنوں سے نا کچھ صحیح سے کھا پی نہیں رہی اور تھوڑی ٹینشن بھی اس نے زیادہ لے لی تھی تو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی اسی وجہ سے. بٹ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، میں نے اسے میڈیسن دے دی ہیں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ سن کے عالیہ وہاں سے چل جاتی ہے اور کہتی ہے اسے کون سی ٹینشن ہے، یہ تو الٹا ہم دوسروں کو ٹینشن دینے والی ہے، اس کو کیا ٹینشن پڑ گئی ہے. اور یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی غصے میں نا، غصے میں جا رہی ہوتی ہے ہمارے سے بات کرنے کے لیے، بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی. سامنے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ آپس میں کیا لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور کسی کے نا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ دیکھتی ہے کہ کس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ سامنے امایا کھڑی ہوتی ہے اور سب لڑکے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. اسے تو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے اس کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہوتے ہیں. تو لڑکے پیچھے سے کہہ کے لگا رہتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ 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 وہ بندی دیکھ لیک ہو گئی، پیچھے سے لیک ہو گئی. تو اسے بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے. اب آپ سب کو پتہ ہی ہے یار گرلس پرابلم ہو جاتی ہے تو وہی امایا کے ساتھ ہو جاتا ہے، امایا کو پتہ نہیں ہوتا. تو بوائز جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ. اور امایا تو اپنی دنیا میں گم ہوتی ہے، اس کو دھیان ہی نہیں جاتا کہ بوائز پیچھے کھڑے ہیں یا اس پہ کچھ مذاق وغیرہ بنا رہے ہیں. تو عالیہ کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، وہ ان بوائز کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیتی ہے اور ویڈیو ڈیلیٹ کر لیتی ہے. تو وہ بوائز جو ہوتے ہیں کافی غصے میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ، ہمت کیسے میں موبائل کو ہاتھ لگانے کی، واپس کرو میں موبائل. کہتے ہیں جو تم لوگ حرکت کر رہے ہو نا اس کی وجہ سے تمہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، پتہ ہے اس کے باپ کون ہے. تو سب ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا باپ جو ہے IPS آفیسر ہے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں، ہڈیاں توڑے گا تم لوگوں کی. اسے کافی زیادہ نا لڑکوں کو دھمکا دیتی ہے. تو لڑکے وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں. تو پھر امایا کے پاس جاتی ہے. امایا مطلب دوسری طرف اس کا منہ ہوتا ہے. تو عالیہ پیچھے سے اپنے جو اس نے ہڈی پہنی ہوتی ہے وہ اتار کے اور نا مطلب امایا کی پیٹھ پہ نا باندھ دیتی ہے، پھر پیچھے سے کور کر دیتی ہے اس کو نا، تاکہ پھر کوئی اس کا مذاق نہ اڑا سکے. تو امایا ایسے نا حیران جاتی ہے، دیکھتی ہے پیچھے بھائی کون مجھے کیا پہنا رہا ہے. تو دیکھتی ہے کہ پیچھے عالیہ ہوتی ہے. تو کہتی ہے کہ عالیہ تم یہ کیا کر رہی ہو، مجھے نہیں پہننا یہ. تو عالیہ کہتی ہے میں نے پہنا دیا نا، اب خبردار کہ اس کو تم نے اتارا تو گھر جا کے اتارنا، اس سے پہلے اتارنے کی کوشش بھی نہ کرنا. تو یہ کہہ کے اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے. تو امایا پریشان ہو جاتی ہے کہ مطلب کیوں اس نے مجھے اتنا سنایا اور یہ کیوں مجھے پہنا دیا. تو پریشان ہو جاتا ہے کافی زیادہ، اسے پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو رہا ہے. تو امایا پریشان ہوتی ہے ایسے نا، وہ چلتے چلتے نا ایسے نا ٹوائلٹ میں جاتی ہے بھی چیک کرنے کے لیے بھی کیوں اس نے مجھے نا ایسے بولا. تو جا کے وہ چیک کرتی ہے کہ اس کے کپڑے پہ جو ہیں وہ کپڑے پیچھے سے خراب ہو گئے ہیں. تو پھر اسے سمجھ آتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو کپڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس تو مطلب پیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں. یہی سوچتے سوچتے وہ واش روم میں پریشان کھڑی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پہ آتی ہے جی رمشا. اور رمشا جو ہے امایا کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے ایک پیڈ اور کہتی جاؤ یہ یوز کر لو تم. تو وہ کہتی کہ تھینک یو سو مچ. تو یہ جا کہہ کے نا وہ واش روم میں چل جاتی ہے نا خود کو سیٹ کرنے کے لیے. تو باہر آتی ہے تو رمشا کو کہتی ہے کہ نا تمہیں کیسے پتہ چلا مطلب میرے ساتھ نا یہ پرابلم ہوگی. تو رمشا کہتی تمہیں کیا، تم آم کھاؤ گٹلیاں کیوں گن رہی ہو، بس تمہاری ضرورت پوری ہوگی نا، تمہیں اور کیا چاہیے. تو میں اس کا ہاتھ پکڑے تھی، کہتی مجھے سچ سے بتاؤ تو میرے رات کو خواب تو نہیں آیا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سین ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے تمہیں کس نے بتایا، عالیہ نے بتایا نا. تو رمشا کہتی نہیں وہ مجھے کیوں بتائے گی، نہیں مجھے اس نے نہیں بتایا. تو کہتی سچ سے بتاؤ. تو عالیہ کہتی ہاں اور مجھے کیا سچ میں خواب آنا تھا، سچ میں مجھے عالیہ نے بتایا، اس نے مجھے منع کیا نا کہ تمہیں نہ بتاؤں، اس لیے میں تمہیں نہیں بتا رہی. اب تم نہ عالیہ کو نہ بتا دینا کہ میں نے تمہیں بتایا، پھر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. تو یہ کہہ کے رمشا وہاں سے چلی جاتی ہے. تو عالیہ جو ہے وہ مطلب عالیہ کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب غصہ تو ہوتی ہے کافی زیادہ امایا سے، بٹ اس کا خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہے غصے میں بھی.
تو अमाया ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि यार बंदी जितना मर्ज़ी मुझसे नाराज़ है, गुस्सा है, बट फिर भी स्टिल उसको मेरी फ़िक्र है। तो ये सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर टॉयलेट से निकलती है और सीधा अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है। वहाँ देखती है कि आलिया पहले से बैठी होती है। तो जो अमाया होती है वहीं खड़े खड़े आलिया को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो आलिया मतलब ऐसे ही अचानक से पीछे मुड़ के देखती है, तो उसे नज़र आता है कि पीछे अमाया खड़ी है, उसको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है। तो आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो मुंह नीचे कर लेती है। उसे लगता है कि शायद जो अमाया है उस पर हंस रही है, मतलब उसका मजाक बना रही है ना, जो उसने उस वो सब बातें मतलब अमाया को बताई थी, अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। तो उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। तो गुस्से में अपनी सीट से उठती है और क्लास से बाहर चल जाती है। तो अमाया देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है इसे क्या मसला है, मतलब मेरे से मेरी इतनी इसको फ़िक्र है, इतनी मेरी परवाह करी है, बट आलिया मतलब रिमशा के हाथ में भेज दिया, वो सब खुद नहीं आ सकती थी, खुद मुझे नहीं दे सकती थी, उल्टा उसे ये भी कह दिया कि वो मुझे ये ना बताया कि इसने मुझे दिया। क्या मसला है इसके साथ, ये ऐसा क्यों बिहेव करी है। तो जो अमाया होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसके बाद जो छुट्टी हो जाती है तो अमाया आलिया जब घर आती हैं तो आलिया अपने घर चल जाती है, अमाया अपने घर चल जाती है। तो जी आलिया घर आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अमाया की तबीयत अब ठीक है भी सही या नहीं, उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा परेशान होती है ना उसे लेके। और जो अमाया होती है वो उसे यही परेशानी होती है कि आलिया मतलब यहाँ से ना अब कहीं चली ना जाए, वो इस टेंशन में होती है। तो अमाया जल्दी जल्दी ना घर आने के बाद रिमशा को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि ना मुझे पता है कि तुमने प्रॉमिस किया आलिया को कि तुम उसकी हेल्प करोगी यहाँ से दूर जाने में, बट तुम अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे यहाँ से दूर कहीं नहीं जाने दोगे। तो रिमशा कह रही तुम पागल हो, उसे प्रॉमिस कर दिया कि उसे जाने दूंगी, तो मैं कर रही हूँ कि ना जाने दूंगी। ऐसा मैं मतलब दुगनी नहीं हूँ, मैं दो काम नहीं कर सकती, कोई एक काम कर सकती हूँ। तो अमाया कहती तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे तो तुमसे इतना दूर चले जाने, तुम यही चाहती हो क्या। तो रिमशा कहती नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं खुद यही चाहती हूँ कि वो कहीं ना जाए, हमेशा हमेशा के लिए यही रहे हमारे साथ। तो अमाया कहती तो फिर तुम मतलब उसकी हेल्प क्यों करी हो ना जाने में। कहती मैं नहीं करी उसकी हेल्प। रिमशा कह रही नहीं मुझे पता है, मैंने वो इसलिए तुम्हारे साथ बोल रही है, तुमने उसे प्रॉमिस किया ना कि तुम उसकी जाने में हेल्प करोगी। तो रिमशा कहती हाँ मैंने बोला है, बट तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दूंगी, मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना उसे ना रोक लूँगी। तो ये सुन के अमाया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ऐसे ही रात हो जाती है और जी अमाया की जो पापा हैं वो रात को आते हैं आलिया के घर और आलिया की मम्मा को बुलाते हैं और कहते हैं भाभी वो ना अमाया की ना तबीयत ख़राब है ना, आज सुबह से पता नहीं क्या है, पेट लेके बैठी है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप प्लीज़ एक बार उसे चेक कर लेना। मैंने उसे कहा है कि डॉक्टर के पास चलते हैं, बट वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही, पता नहीं उसे क्या है, आप एक बार जाके ना चेक कर लें। तो वो कहते ठीक है मैं ना जाती हूँ। तो ऊपर से जो आलिया होती है फिर सब कुछ सुन रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो भी अपनी मम्मा के ना पीछे पीछे भाग पड़ती है ना अमाया से मिलने के लिए। आलिया की जो मम्मा होती हैं वो तो चली जाती हैं अमाया के घर, बट जो आलिया होती है वो बाहर दरवाजे के बाहर ही जाके छुप जाती है। उसकी मम्मा जब घर जाती हैं तो मतलब आधे घंटे बाद ही वो वापस घर आ जाती हैं। आलिया तो वहीं बाहर छुपी होती है, वहीं बाहर ही मम्मा को पकड़ लेती है, कहती मम्मा क्या हुआ, अमाया का वो ठीक तो है ना। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है, बस वही गर्ल्स प्रॉब्लम। तो मतलब तुम्हें इतनी फिक्र थी तो तुम क्यों नहीं आई, मतलब तुम बाहर क्यों रुकी हुई हो ना, तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है क्या उससे। आलिया कहती नहीं मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो उसकी मम्मा कहती फिर मतलब तुम क्यों नहीं गई उसके पास में, पता है उसे कितना दर्द हो रहा था, अब मैंने उसको दवाई दी है, शायद उसे कुछ ना आराम आ जाए। तो ये सुन के आलिया के तो मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में से भी आंसू आने लग जाते हैं, भैया माया बहुत ज़्यादा पेन में है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, और वो रो भी रही है। तो ये सुन के वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती और अमाया के घर चल जाती है। वहाँ जाती है, देखती है कि अमाया जो है वो अब सो गई होती है। तो आके फ़ौरन ने मतलब उसके पहले माथे पे किस करती है और उसे कहती है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तुम्हें खुद की ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं होता, ऐसा कौन करता है। तो ऐसे मतलब उसे डांट रही होती है। और जो अमाया होती है वो तो बेहोश होती है। तो आलिया जो है वो फ़ौरन से उसके किचन में जाती है और पानी गर्म करके मतलब ले आती है और उसके पास पानी की जो है 2 बोतलें रख देती है, जिसकी वजह से मतलब उसको हीट अप मिले और उसको दर्द ना हो, मतलब उसकी टकोर करती है ना। तो जब वो देखती है कि मतलब अमाया को मतलब काफ़ी टाइम हो गया शायद, तो वो नींद से जाग सकती है, तो फिर फ़ौरन से अपने घर भाग जाती है। तो अमाया जब उठती है देखती है कि उसके पास मतलब 2 बोतल्स पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सुकून मिल रहा होता है। तो उठ के इधर उधर देखती है कि बोतल्स किसने रखी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो सोचती है कि शायद आंटी आई थी, मतलब शायद वही रख गई होंगी, तो वही सोच के उड़ जाती है।
وہاں سے اتنی دیر میں جو ہے عادی اس کے روم میں آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کے ہمارے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً سے اپنے اوپر مطلب کمبل ڈال دیتی ہے، وہ بوٹلس وغیرہ بھی ہائڈ کر لیتی ہے۔ تو عادی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے سنا تمہاری طبیعت خراب ہے۔ تو ہمارا اس پہ غصہ کرتے کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، لیڈیز کے کسی بھی گرلس کے روم میں تم ایسے گھس جاؤ گے، نوک کرنا نہیں آتا تمہارے، ہاتھ نہیں ہے کیا، مینرز نہیں ہے تم میں؟ تو آگ سے عادی کہتے ہیں کہ تم مطلب پہلے تم لڑکی نہیں تھی، اب اچانک سے تم لڑکی بن گئی ہو، شاید تمہیں یاد ہو میں ساری زندگی بغیر نوک کیے ہی تمہارے روم میں آتا رہا ہوں، تو اب اچانک سے ایسا کیا چینج ہو گیا؟ تو وہ کہتی بس اب تم بڑے ہو گئے ہو اور میں بھی بڑی ہو گئی ہوں، اب سے میرے روم میں تم ایسا نہیں آیا کرو گے، بلکہ ایسا کیا تم کبھی بھی نہیں آیا کرو گے میرے روم میں، سمجھ آ رہی ہے، چلو نکلو میرے روم سے، ایسا سے ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ تو عادی کہتا ہے یار تم واقعی بہت چینج ہو گئی ہو، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ ہر موقع پہ تم بس ہر بات پہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہو مجھے بے عزت کرنے کا، مجھے لگتا ہے اب تمہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے جانے لگتے، تو ہمارے کو برا لگتا ہے، بھائی مجھے اسے اتنا نہیں سنانا چاہیے تھا۔ تو وہ اسے روک لیتی ہے، کہتی ہے کہ اچھا نہیں سنو، میرا کہنے کا نا وہ مطلب نہیں تھا، آؤ تم بیٹھو۔ تو وہ عادی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے اور عادی جیسے ایسے مطلب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو عالیہ ہوتی ہے وہ اسی ٹائم اپنے روم میں پہنچی ہوتی ہے اور ونڈو سے دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ امایا کیا کر رہی ہے، ابھی وہ اٹھ گئی یا نہیں۔ ونڈو کے پاس جاتی ہے، آگے سے پردہ ہٹاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے آیا جو بیٹھی ہوتی ہے بٹ اس کے ساتھ عادی بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ فوراً سے کھڑکی کے آگے پردے لگا دیتی ہے اور زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ تو وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، مجھے ان دونوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اگر میں یہاں رہوں گی تو مجھے ہی پرابلم ہوگی، کیونکہ میں ان دونوں کو ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہاں پہ آدھی ایسی باتوں میں امایا کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ آئی تھی۔ تو جب امایا یہ سنتی ہے کہ یہاں پہ عالیہ آئی تھی تو وہ اسے کہتی ہے کہ عالیہ آئی تھی، وہ کب آئی اور کب گئی یہاں سے؟ کہتی وہ تو کافی ٹائم کی آئی تھی، مطلب کچن میں بھی گئی تھی، شاید پہلے کچھ کھانا وغیرہ بنا رہی ہوگی، مجھے تو یوں لگا میں کھانا وغیرہ کھایا۔ کہتی ہاں وہ تو مجھے آنٹی نے کھلا دیا تھا، بٹ واقعی عالیہ آئی تھی یہاں پہ؟ تو سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو آدھی کہتے تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی مطلب کوئی دیوتا یہاں پہ آ گیا ہو، کوئی خیر ہے، ہوش میں ہو، تمہاری دوستی تو آئی تھی۔ تو وہ کہتی تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہ بس جاؤ یہاں سے، مجھے نا تھوڑی دیر نا اکیلے رہنا۔ تو آدھی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو مایا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو بوٹل اس کے پاس پڑی ہوتی ہیں اور اس کو مطلب گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے اس کا مطلب یہ بوٹلس مجھے میری عالیہ نے دی ہیں اور اسی وجہ سے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہوئی، کہتی تھینک یو عالیہ، ان بوتلس کو کس کر دیتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، بوٹلس کو ہگ لگا کے بیٹھی ہوتی قریب ہگ لگا کے بیٹھ جاتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار عالیہ مطلب مجھ پہ جتنا زیادہ غصہ ہو جائے بٹ میں اسے کبھی نفرت نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ مطلب اب عالیہ کا جو غصہ ہے وہ شاید ٹھنڈا ہو گیا، اب چھوڑ کے مجھے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ سوچ کے بہت 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 زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اور پھر اس کا سکون سے نیند بھی آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور صبح اٹھ کے جوگنگ پہ جانے لگتی ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہتے پاپا میں تو جوگنگ پہ جا رہی ہوں۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں نہیں کل بھی تمہاری طبیعت خراب تھی نا، تو تم ریسٹ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نا پاپا مجھے نا بس جانا ہے، آپ پلیز جانے دو نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو نا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہیں بھی درد نہیں ہے، پلیز جانے دو نا۔ اس کے پاپا کہتے ہیں باہر بہت ٹھنڈ ہے، کہتے پاپا کچھ نہیں ہوتا نا، پلیز مجھے باہر جانا ہے نا، جانے دو نا۔ اس کے پاپا کہتے اچھا چلی جاؤ بٹ صحیح سے کور ہو کے جانا، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے۔ تو کہتی ٹھیک ہے پاپا میں نا فل سے نا کور ہو کے جاؤں گی۔ تو کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ باہر عالیہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ویٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ عالیہ باہر کب آئے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ عالیہ بھی جوگنگ پہ جاتی ہوتی ہے، بٹ کافی دیر باہر ویٹ کرتی ہے کہ عالیہ وہاں پہ نہیں آتی۔ تو وہیں سے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں آ گئی تم؟ کہتے ہیں جی پاپا میں آ گئی۔ یہ کہہ کے سیدھا اپنے روم میں چل جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ عالیہ کیوں نہیں آئی۔ کافی دیر جو ہے ہمارے یہی سوچ کے بہت ہی زیادہ پریشان ہو کے بیٹھی رہتی ہے، کافی دیر بیٹھی رہتی ہے ایسے۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے چلو کوئی نہیں، میں اسے صبح جوگنگ کے ٹائم نہیں دیکھ سکتی تو کیا ہوا، کالج تو وہ آئے گی نا۔ یوں کہہ کے جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے کالج جانے کے لیے۔ تو اپنے پاپا کو کہتی ہے پاپا آپ پلیز مجھے نا آج اپنی کار دے دینا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لے جاؤ کار۔ تو وہ فوراً کار لے کے باہر نکل آتی ہے، باہر جا کے باہر نا ہارن دینے لگ جاتی ہے کہ عالیہ آئے گی، آج میں اسے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بٹ اتنی دیر ہارن دینے کے بعد بھی جب عالیہ باہر نہیں آتی تو پھر وہ گاڑی اسٹارٹ کرتی ہے اور باہر چل جاتی ہے، کالج کے لیے نکل جاتی ہے، مطلب جب وہاں کالج پہنچتی ہے
تو وہاں پہ بھی باہر گیٹ کے باہر کافی دیر انتظار کرتی ہے کہ عالیہ آئے گی بٹ عالیہ نہیں آتی. کافی پریشان ہو جاتی ہے. پھر وہ سوچتی ہے کہ شاید عالیہ میرے سے پہلے ہی آ گئی ہو. تو پھر فوراً جاتی ہے اندر کلاس روم میں. وہاں پہ دیکھتی ہے وہاں بھی عالیہ نہیں ہوتی. بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. تو وہ پھر عالیہ کے نمبر پہ فون کرتی ہے بٹ عالیہ فون نہیں اٹھا رہی ہوتی. تو پھر وہ رمشا کو فون کرتی ہے. تو رمشا کہتی ہے کہ ہاں کیا ہوا. تو وہ کہتی ہے کہ یار عالیہ کہاں ہے, وہ جوگنگ پہ بھی نہیں آئی اور کالج پہ ابھی تک نہیں پہنچی, تمہیں کچھ پتہ ہے کیا. تو وہ کہتی نہیں مجھے تو نہیں پتہ, مجھے تو لگا وہ کالج پہنچ گئی ہوگی, مجھے تھوڑی لیٹ ہو گیا, چلو میں کالج جا رہی ہوں پھر اس کا پتہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے مطلب امایا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے رمشا کا. تو رمشا بھی تھوڑی دیر تک آ جاتی ہے کالج. تو رمشا کے آنے کے بعد امایا جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم اب نا عالیہ کو فون کرو, شاید وہ تمہارا نمبر نہ اٹھا لے. تو رمشا کہتی جب اس نے تمہارا نہیں اٹھایا تو میرا کیا خاک اٹھائے گی. تو کہتے نہیں تمہارا وہ اٹھا لے گی, مجھ سے تو ناراض ہے نا, اس لیے وہ میرا نمبر نہیں اٹھا رہی ہوگی. تو پھر جو رمشا ہے وہ عالیہ کو فون کرتی ہے بٹ عالیہ جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہوتی. تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو رمشا کہتی ہے تم نے اسے دیکھا تھا نا, کب دیکھا تھا آخری بار. تو مایا کہتی نہیں میں نے اسے آخری بار دیکھا تو نہیں, بٹ آدھی بتا رہا تھا کہ وہ رات کو میرے گھر آئی تھی. تو کہتے ہیں پھر وہ آج کالج کیوں نہیں آئے. تو ایسے کافی دیر ویٹ کرتے ہیں کالج میں, مطلب سب اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, ایون میم بھی آ جاتی ہیں, فرسٹ لیکچر بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ فرسٹ لیکچر لے بھی لیتی ہیں. اور امایا جو ہے فرسٹ لیکچر میں بھی مطلب اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عالیہ کو کیا ہو گیا, وہ آئی کیوں نہیں. تو امایا کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ عالیہ جو ہے بہت ہی زیادہ روئی ہے. تو اس سے ویٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کالج اوور ہونے کا. تو وہ کالج اوور ہونے سے پہلے ہی اپنی گاڑی لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے. گھر آتے ہی وہ سیدھا عالیہ کے گھر کی بیل بجاتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ کوئی آگے سے رسپانس نہیں ہو رہا, تو کوئی گیٹ کھول ہی نہیں رہا ہوتا. تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. تو پھر اپنے گھر آتی ہے, اس کے پاپا گھر ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ آج اتنی جلدی کالج سے آگے سب خیریت ہے. وہ کہتی پاپا خیریت ہی تو نہیں ہے, آج عالیہ کالج نہیں آئی. تو اس کے پاپا کہتے ہیں کیوں کالج کیوں نہیں آئے. کہتے پتہ نہیں, اور ان کے گھر کا کوئی گیٹ بھی نہیں کھول رہا, میں نے اتنی بیل دی, آپ انکل کو نا کال کریں, ان سے پوچھیں وہ کہاں ہے. تو اس کے پاپا کہتے ٹھیک ہے میں کال کرتا ہوں, بٹ تم پریشان کر رہے ہو, بیٹھ جو, تم ہو جائے گا رابطہ تمہارا اس سے. تو وہ کہتی پاپا آپ میں بعد میں بیٹھوں گی نا, پہلے آپ جلدی سے نا انکل شفقت کو نا کال کریں, پوچھیں وہ کہاں ہے اور عالیہ کہاں ہے. تو اس کے پاپا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. تو اس کے پاپا جو ہے عالیہ کے پاپا کو فون کرتے ہیں, بٹ اس کے پاپا بھی فون نہیں اٹھا رہے ہوتے. تو مایا جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں وہ کہاں گئی, وہ ٹھیک تو ہوگی نا. تو اس کے پاپا کہتے ہیں بیٹا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, وہ جہاں بھی گئی ہوگی اپنے ممی پاپا کے ساتھ گئی ہوگی نا, آ جائے گی. تو کہتے ہیں پاپا وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے, پھر جہاں مجھے نہیں پتا, پاپا پلیز پتہ کریں نا وہ کہاں آئے ہیں. تو ایسے کہہ کے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں. سو گائز آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالیہ کہاں گئی ہوگی, اور عالیہ امایا کو ملے گی بھی یا نہیں, امایا عالیہ کو ڈھونڈ بھی پائے گی اور اسے منا بھی پائے گی گھر آنے کے لیے یا نہیں. اب آگے جو بھی ہوگا مطلب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. ٹاٹا بائے بائے.